الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرة وإمارته رحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے آیا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے واسطے جو قربانیاں ہیں اور اسلام کے لیے انہوں نے جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے ہیں، ان کو بیان کرنا، ان کو شمار کرنا اور ان کا احاطہ کرنا، اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے. اور اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا کہ تا عشر بھلا پائے یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک ادنا سا بے احسان اسلام عمر کا. یعنی عمر نے اسلام کے اوپر جتنے احسانات کیے ہیں قیامت تک اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. آپ کا اسلام لانا، آپ کی ہجرت کرنا، آپ کا زمانِ خلافت، یہ وہ تمام وہ ادوار ہیں، یہ وہ آپ کی وہ بڑے بڑے کارنامے ہیں جن کی طرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا: کانا اسلام عمر فتحا، کہ عمر کا اسلام ایک طرح کی فتح تھی. مسلمان جو مکے میں دب کے زندگیاں گزارتے تھے، چھپ چھپا کر کے احکام اسلام پر عمل کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی وجہ سے وہ دبنا ختم ہو گیا. وہ جو کفار کا دباؤ مسلمان اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے تھے اور کھلم کھلا اپنی عبادتیں انجام نہیں دیتے تھے، کھلم کھلا دعوتیں نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمان کفار سے دبے رہتے تھے. لیکن جب عمر مسلمان ہوئے تو فرمایا: کانا اسلام عمر فتحا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ایک فتح تھی. گویا کہ اسلام میں جب عمر داخل ہوئے ہیں تو مسلمانوں کو ایک بہت بڑی قوت حاصل ہوئی. چنانچہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے جا کر کے اسلام قبول کیا
تو میں نے سب سے پہلا جو سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہی سوال تھا، السنا علی الحق ان حیینا او متنا، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ عمر کہتے ہیں میں سب سے بڑا دشمن تھا نبی کا، اور آپ کو جتنے ستانے والے تھے میں ان میں سب سے آگے آگے رہا کرتا تھا، لیکن جب اسلام لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ السنا علی الحق، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر میں نے مذہب اسلام کو حق سمجھ کر کے قبول کیا ہے تو علی الاعلان قبول کروں گا، کھلم کھلا قبول کروں گا، دب کر کے چھپ کر کے یہ عمر کی فطرت نہیں ہے۔ عمر جو بھی کرتا ہے وہ علی الاعلان کرتا ہے۔ بعض روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ مکے میں سب سے تیز باتیں پھیلانے والا کون ہے؟ ہوتے ہیں نہیں کچھ خبری لوگ، ان سے یہ کہو بھئی یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، تو کیا کرے گا؟ پورے علاقے میں وہ جا کر کے بات کو پھیلا دے گا۔ کیوں؟ وہ فطرت سے مجبور ہوتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں بات کو پچا ہی نہیں سکتا ہے، دبا کے نہیں رکھ سکتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے معلوم کیا کہ مکے میں سب سے زیادہ خبر پھیلانے والا کون ہے، پتہ چلا کہ ایک شخص ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جا کر کے کیا کہا کہ دیکھو میں اسلام قبول کر لیا ہوں لیکن کسی سے بتانا نہیں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے جا کر کے پورے مکے میں جا کر کے بات کو پھیلا دیا۔ ایک ہی دن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی خبر پورے مکے میں پھیل گئی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ ابو جہل کے دروازے پہ۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ ابو جہل جو تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں تھا، یعنی آپ کی ماں کا بھائی تھا، اور یہی دو حضرات تھے، یہی دو لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، کہ یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرمائیے یا تو ابو جہل یعنی عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرمائیے۔ لیکن اللہ کی نظر میں چونکہ عمر محبوب تھے اس لیے ان کے مقدر میں اسلام آیا، اور ابو جہل کے مقدر میں رسول اللہ کی دشمنی آئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد جاتے ہیں، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ابو جہل کیا سمجھتا تھا کہ عمر تو تلوار لے کے گیا ہے، ابھی کام ختم کر کے آئے گا، بہادر بھی مکے کا سب سے بڑا ہے، طاقتور بھی ہے، ہمت والا بھی ہے، اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو عمر ہی کر سکتا ہے۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا، کیا بھانجے خوشخبری لے کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں خوشخبری لے کر کے آیا ہوں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت میں جرأت تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو ڈنکے کی چوٹ میں قبول کریں گے، علی الاعلان ہم اپنی عبادتیں انجام دیں گے، دیکھتے ہیں کس کافر کے اندر ہمت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک آپ لوگ حق پر ہیں، چاہے زندہ رہیں تب بھی حق پر ہیں، مر جائیں تب بھی حق پر آپ کی موت آئے گی۔ تو فرمایا ففیما ھذا الاختفاء، تو پھر چھپ کر عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حرم شریف میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ چلیے ہم چلتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 2 صف ہم نے بنائی صحابہ کرام کی، 40 افراد مسلمان ہو چکے تھے، حمزہ 39ویں نمبر پہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور میں 40ویں نمبر پہ تھا۔ دونوں لوگ مکی کے بہادر ترین لوگ تھے۔ کہتے ہیں 2 صف ہم نے بنائی، پہلی صف میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف میں پیچھے سے چل رہا تھا،
اور اس طرح ہم نے جا کے کہ علی الاعلان حرم شریف کے اندر جا کر کے کعبے کے سائے میں نماز ادا کی، لیکن کسی کافر کے اندر ہمت نہیں ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے جسم مبارک کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے رکھ دیتے تھے، کبھی کوئی رسی کا پھندا بنا کر کے آپ کے گلے میں ڈال کر کے آپ کو گھسیٹا کرتا تھا۔ لیکن عمر جب اسلام لے آتے ہیں، عمر جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ صَلَّيْنَا بِالْبَيْتِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ، جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہو گئے تھے ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کہ ہم کھلم کھلا خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھیں۔ لیکن جب عمر مسلمان ہو گئے، عمر نے کافروں کا مقابلہ کیا اور ہم نے جا کر کے خانہ کعبہ کے درمیان نماز پڑھی۔ جب مسلمانوں نے کھلم کھلا جا کر کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خطاب عطا فرمایا، اور وہ خطاب کیا ہے؟ الفاروق۔ اس لیے ہم بولتے ہیں عمر الفاروق۔ یہ فاروق کا مطلب کیا ہے؟ فاروق کے معنی ہے فرق کر دینے والا، جدا کر دینے والا، یعنی اسلام لانے سے پہلے مسلمان جو دب کے نماز پڑھتے تھے، عمر کے اسلام لانے کے بعد کھلم کھلا اپنی عبادتیں انجام دینے لگے، اس لیے عمر کا نام فاروق پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور ان فضائل میں ایک کی فضیلت یہی بہت بڑی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن اگر میرے اوپر نبوت کا سلسلہ بند نہ ہوتا، میرے بعد بھی اگر انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا اور میرے بعد اگر کسی کو نبی بنایا جاتا تو عمر کو بنایا جاتا۔ لاکھوں صحابہ موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں اور عثمان بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں اور دیگر اکابرین صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر میرے بعد نبوت کا تاج کسی کے سر پہ سجایا جاتا تو عمر کے سر پہ سجایا جاتا، گویا کہ عمر کے اندر انبیاء علیہ السلام والی تمام خصوصیات موجود ہیں۔ اگر کوئی بات نہیں ہے تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ اب اللہ کے رسول کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جانا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عمرے کے لیے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا کہا؟ اشرکنی یا اخی فی صالح دعائی کا، اے میرے بھائی مجھے اپنی اچھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے اپنی دعاؤں میں بھولنا مت، فرمایا خدا کی قسم لا احب بہادی ما اشرقت علیہ الشمس، اللہ کے رسول کے اس جملے کے اوپر دنیا کی ساری دولت قربان ہے۔ اگر دنیا کی تمام مال و دولت، تمام خزانے، تمام حکومتیں، سلطنتیں لا کر ایک طرف رکھ دی جائے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہو کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے میرے بھائی، تو فرمایا مجھے تمام دنیا کے خزانوں سے، حکومتوں سے، سلطنتوں سے، عہدوں سے پسندیدہ چیز کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا جملہ ہے جو انہوں نے آپ کو اپنا بھائی کہا، آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے فرمایا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی مسجد کے دروازے سے ایک جنتی شخص آنے والے ہیں، فدخل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو سامنے سے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما، آپ تشریف لا رہے ہیں، پھر آپ نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی سامنے سے ایک جنتی آدمی آ رہے ہیں، کہ فدخل عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل رہی ہے،
دنیا ہی میں جنت کے اندر مقام مل رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں عمر کے گھر کو دیکھا جنت میں نے سوچا جا کر کے اندر دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا، اس لیے میں جو ہے اس گھر میں داخل نہیں ہوا۔ لیکن وہ شخصیات جن کو دنیا ہی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت پہنچا رہے ہیں، جنت کی جو ہے خوشخبری دے رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، ان کی سیرت کو پڑھیے، پتہ چلے گا کتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اپنے انجام کو لے کر، اپنے آخرت کو لے کر کے کتنے زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے، رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میرا دنیا میں جنم نہ ہوتا، میں دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا، پتہ نہیں میرا بعد میرا کیا انجام ہوگا۔ شہادت کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ میرے پاس اتنے اعمال تو نہیں ہیں کہ میں آپ سے جنت مانگ سکوں، بس اتنی گزارش کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کی جو خدمت کی ہے اور میں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان خدمات کے بدلے مجھے جہنم سے بچا لیجیے گا۔ میں جنت تو آپ سے نہیں مانگتا، میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو اتنا نیک نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے جنت کا مطالبہ کروں، لیکن میں آپ سے اتنی التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے جہنم سے بچا لیجیے گا۔ مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد بن ابی الوقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، اور فرمایا عبد الرحمن ابن العوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام کے نام لیے، ان 10 صحابہ کرام میں دوسرے نمبر پر نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در اقدس پہ موجود تھا، باہر سے دروازے پہ حرکت ہوئی، میں نے جا کر دیکھا تو دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ میں نے کہا آپ ذرا ٹھہریے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جا کر کے میں نے بتایا کہ دروازے پر عمر آئے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ کیا شخصیات تھی، کیسی ہستیاں تھیں کہ جن کو نبی کے زبان مبارک سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ ہمارا اپنا حال دیکھ لیتے ہیں، نہ اپنے اعمال کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ کردار کا پتہ، اور ہم دوسروں کے اوپر الزام تراشی، بہتان تراشی میں لگے رہتے ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہاں جاتا ہے، فلاں یہاں آتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول کی زبان سے جنت کی بشارت مل رہی ہے، اللہ کے رسول جنت میں جانے کے بارے میں ان کی خبر دے رہے ہیں، لیکن ان کا کیا ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایک درہ مار دیا۔ اس شخص نے کوئی معاملہ لا کر کے پیش کیا، آپ اپنے گھر میں تشریف لے جا چکے تھے، آپ فیصلے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اس وقت آپ گھر میں تشریف لے جا چکے تھے، غصے میں اس کو درہ مار دیا۔ کس لیے؟ کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب تک تم آتے نہیں ہو، اب جب میں اپنے گھر میں اپنے کام کے لیے آ گیا ہوں تو اب آ کر کے کہہ رہے ہو میرا یہ فیصلہ کرو، میرا وہ فیصلہ کرو۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد فوراً آپ کو آخرت کی یاد آتی ہے اور درہ اس آدمی کے ہاتھ میں دے کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے درہ مارا ہے، تم اس سے اپنا بدلہ لے لے، ورنہ قیامت کے دن میرا گریبان نہیں پکڑنا، قیامت کے دن میرا دامن نہیں پکڑنا، یا تو مجھ سے بدلہ لے لے یا تو مجھے معاف کر دے، لیکن اس معاملے کو قیامت تک نہیں کے لے کے جانا۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہی دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلافت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، اور آپ کے زمانے خلافت میں تقریباً 3600 مقامات پر 3600 مقامات فتح ہوئے، 5000 مساجد آپ کی جو ہے دور خلافت میں مسلمانوں میں تعمیر کی گئی، کئی شہروں کے انہوں نے آباد کیا، اور
بہت سارے خدمات اسلام کے لیے انہوں نے انجام دی۔ آپ کے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ آپ قحط پڑ جاتا ہے سن 17 ہجری میں، 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، اور 13 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمام خلافت سنبھالتے ہیں، خلافت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، اور 17 ہجری میں پورے جزیرۃ العرب میں بہت بڑا قحط پڑ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں بچا، مسلمان پریشان ہو گئے، مسلمان بالکل روکھا سوکھا کھانے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ چمڑے بھی کھانے پڑے مسلمانوں کو، پتے بھی چبانے پڑے۔ ایسے وقت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اپنے خلافت کے پورے جہاں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی پیغامات بھجوائے، وہاں سے امداد منگوائی، شام سے منگوائی، مصر سے منگوائی۔ مصر سے کہتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس اتنی بڑی امداد بھیجوں گا کہ اس کا اگلا کنارہ جو ہے مدینے میں ہوگا اور پچھلا کنارہ جو ہے مصر میں ہوگا۔ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ بھیجے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے 4000 اونٹوں پر غلہ اور کھانے پینے کا سامان لے کر کے آتے ہیں، لیکن خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت ہے، خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کیا معمول ہے۔ کہتے ہیں ایک دن آپ کا ہمیشہ معمول تھا کہ آپ گھی میں روٹی بھگو کے کھایا کرتے تھے، یا تو زیتون کے تیل میں کھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن آپ کے سامنے گھی میں بھگو کر روٹی لا کر رکھی گئی، ایک دیہاتی شخص وہاں پر موجود تھا، آپ نے اس کو کھانے میں شریک کر لیا۔ جب وہ آپ کے ساتھ کھانا شروع کیا تو اس جگہ سے اٹھا کر کے کھایا جدھر گھی زیادہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تم نے گھی دیکھا ہی نہیں آج تک، تم ایسا کھینچ کے اٹھا کے کھا رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں ہم نے بھی اور بہت سارے مسلمانوں نے آج تک گھی کو دیکھا نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی جو حالت ہو رہی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن سے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں گھی کو استعمال نہیں کروں گا جب تک تمام مسلمانوں کے اندر جو ہے آسودگی نہیں آ جاتی ہے، تمام مسلمانوں کے حالات درست نہیں ہو جاتے ہیں۔ اب اس زمانے میں آپ بیمار ہوتے ہیں، بیماری کے لیے ڈاکٹروں نے علاج تجویز کیا کہ شہد استعمال کیجیے، بیت المال میں شہد موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہد لا کر رکھا جاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ کو لگا دیتے ہیں، منہ کو لگا کر پھر اس کو ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا ذائقہ تو موجود رہے گا لیکن اس کا حساب اس کا ذائقہ تو چلا جائے گا لیکن اس کا حساب مجھے اللہ کو دینا پڑے گا، لہذا میں اس شہد کو استعمال نہیں کرتا۔ اس دوران آپ کے لیے گوشت پیش کیا جاتا ہے، آپ کے لیے گھی لایا جاتا ہے، آپ کے لیے جو ہے اور قسم کے کھانے لائے جاتے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ کر کے منع کر دیتے ہیں کہ جب تک تمام مسلمان اس کھانے کے قابل نہیں ہو جاتے ہیں، تمام مسلمانوں کے پاس اس جیسا کھانا نہیں ہو جاتا ہے، عمر اس کھانے کو استعمال نہیں کرے گا۔ ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لایا، میں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گورے تھے، لیکن جب آپ کے زمانے خلافت میں قحط پڑا اور خشک سالی آئی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو ہے بھوک مری کا شکار ہونا پڑا تو آپ نے بھی اچھا کھانا چھوڑ دیا، ردی کھجورے اٹھا کے کھا لیتے تھے، روکھی سوکھی روٹیاں کھا لیا کرتے تھے، گوشت پیش کیا جاتا تھا آپ منع کر دیتے تھے، شہد پیش کیا جاتا تھا آپ منع کر دیتے تھے، گھی پیش کیا جاتا تھا آپ منع کر دیتے تھے۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، جب تک مسلمان اچھا کھانا کھانے نہیں لگتے ہیں میں مسلمانوں کا حکمران ہوں، اس کے باوجود مجھے اچھا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا ہو رہا ہے، حالانکہ آپ بہت گورے تھے لیکن خراب کھانے کی وجہ سے بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کا رنگ کالا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی یہ حالت کس وجہ سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ سخت کھانے کی وجہ سے۔
تو ربیع بن زیاد کہتے ہیں میں نے کہا آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ نرم کھانا کھائیں، نرم لباس پہنیں اور نرم سواری پر سوار ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھڑی رکھی ہوئی تھی، وہ چھڑی اٹھا کر کے ان کے سر پہ مارا اور کہنے لگے میں تمہیں تو بڑا اچھا آدمی سمجھتا تھا، تم نے نہ جانے کس لیے یہ بات کہی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے بات کہی ہے، لیکن یاد رکھو میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری مثال اور مسلمانوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ بہت سارے افراد جمع ہوئے اور اپنا تمام ساز و سامان ایک شخص کے حوالے کر دیا، اب وہ سفر پہ نکلے ہیں، اب اس انسان کے پاس تمام لوگوں کا ساز و سامان موجود ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کیا وہ شخص جس کے پاس تمام لوگوں کا ساز و سامان موجود ہے، کیا اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان لوگوں کے حقوق کو ضائع کر کے یہ اچھے سے اچھا اس میں سے استعمال کر لے؟ تو ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ اجازت تو نہیں ہے کیونکہ وہ امانت ہے۔ تو فرمایا یہ جو بیت المال میں جو مسلمانوں کی جو امانت ہے اس کی حالت اور میری حالت ایسی ہے، اگر میں اس کو استعمال کرتا ہوں میں اپنے لیے جہنم کو مول نہیں لے سکتا۔ جب تک مسلمان جیسا کھانا نہیں کھانے لگ جاتے میں اس کو جو ہے اچھا کھانا استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا انی لم استعمل عمالی علیکم لیضربوا وجوہکم ولیشتموا اعراضکم ولیأخذوا اموالکم، میں نے اپنے حکام کو اور جہاں جہاں میں نے لوگوں کو ذمہ دار بنایا ہے، گورنر بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، میں نے ان کو اس لیے حاکم نہیں بنایا ہے کہ وہ تم کو مارے پیٹیں، تمہیں جو ہے رسوا کریں، تمہیں ذلیل کریں اور تمہارے مالوں کو چھینیں، میں نے تو ان کو حاکم اس لیے بنایا ہے ان استعملت علیکم لیعلمکم کتاب ربکم وسنت نبیکم، میں نے ان کو تمہارے اوپر حاکم اس لیے بنایا ہے کہ تم کو تمہارے رب کی کتاب سکھائیں، تمہارے نبی کی سنت بتائیں۔ اگر تم میں سے کسی بھی انسان کے اوپر کسی حاکم نے کسی ذمہ دار نے ظلم کیا اس کو کھلم کھلا اجازت ہے جب چاہے وہ آئے میرے دربار میں آ سکتا ہے اور میں اس کا بدلہ دلواؤں گا۔ تو اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، سواری پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں تو آپ جس سواری پہ سوار ہیں وہ سواری جو ہے اس نے لید کیا اور اس کی لید میں جو ہے جو کے دانے نکلے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا المسلمون یموتون حزلا، کہ مسلمانوں کی موت دبلے ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، بھوک مری کی وجہ سے آ رہی ہے، وَهَذِهِ الدَّابَّةُ تَأْكُلُ الْعَشِيرَ، اور یہ جانور جو ہے جو کھا رہا ہے، خدا کی قسم آج کے بعد میں سواری پہ سوار نہیں ہوگا۔ آپ خلافت کے امور انجام دیتے ہیں، گشت بھی کرتے ہیں، راتوں میں لوگوں کے حالات کا بھی پتہ لگاتے ہیں، لوگوں کے احوال کو معلوم کرتے ہیں اور خود جا جا کر کے لوگوں کے واسطے جو ہے ان کو سامان پہنچاتے ہیں، ان کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب قحط کا زمانہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ شاہی دسترخوان بچھوایا، جانور ذبح کرواتے تھے، کھانے خود بنواتے تھے بڑے بڑے دیگوں میں اور اعلان کرتے تھے جس کا دل چاہے یہاں آ کر بیٹھ کر کھانا چاہے یہاں کھا کر کے جائے، اور اگر کوئی یہاں کھانا نہیں چاہتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا چاہتا ہے تو اپنا بھی کھانا لے کر کے جائے اور اپنے گھر والوں کا بھی کھانا لے کر کے جائے اور جا کر کے وہاں پر کھانے کو استعمال کرے۔ آپ کے گھر میں ایک مرتبہ آپ کے بیٹے نے بکری کا بچہ ذبح کر دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ دیکھو یہ کس نے جرات کی ہے کہ جب مسلمان روکھی سوکھی روٹی کھانے پر مجبور ہیں اور یہ بکری کا بچہ ذبح کرنے والا کون ہے؟ اپنے ایک بیٹے کے ہاتھ میں انہوں نے اسی زمانے میں خربوزہ دیکھ لیا، کہا مسلمان بھوکے مر رہے ہیں اور تم پھل کھا رہے ہو، تو یہ آپ کا کردار تھا۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا آپ ہیں اور آپ کے ساتھ میں آپ کا غلام اسلم ہے، آپ بوریاں غلوں کے اپنے پیٹ پر لادے ہوئے ہیں، تھوڑی دور آپ لے کر کے چلتے ہیں، تھوڑی دور آپ کا غلام لے کر کے چلتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کا ارادہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا میں نے سنا کہ فلاں جگہ پر ایک مقام تھا جس کا نام سرار تھا، کہ اس جگہ پر کچھ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں پناہ لینے کے لیے، میں ان کے واسطے کھانا لے کر کے جا رہا ہوں۔ وہاں جا کر کے پہنچے تو دیکھا کچھ افراد تھے وہاں پر باہر سے آئے ہوئے تھے
اور بھوکمری کی وجہ سے مدینہ پہنچے تھے کہ مدینے سے کچھ امداد ملے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیا کھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جانور کا بھنا ہوا چمڑا دکھایا کہ اس چمڑے کو ہم تھوڑا تھوڑا توڑ کے کھا رہے ہیں، اور انہیں کے پاس جو ہے جانوروں کی بھنی ہوئی ہڈیاں تھیں، اسی ہڈیاں پسی ہوئی ہڈیاں تھیں، اسی ہڈیوں کو چورے کے طور پر جو ہے چبا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں، وہ غلہ وہاں پر رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چولہا جلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر کے ان لوگوں کو کھلاتے ہیں اور ان کے لیے مدینے میں رہنے کا بہترین انتظام کرتے ہیں۔ اور اس دوران کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس پہنا کرتے تھے، اس آپ کے تہبند کے اندر جو ہے 16 پیبند لگے ہوا کرتے تھے، اور آپ یہ دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل ہلاکت امت محمد برجلی، اے اللہ میری وجہ سے امت محمدیہ کو ہلاک نہ کیجیے۔ اتنی سادگی زندگی، حالانکہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں، آدھی دنیا کے حکمراں ہیں، کھانا انتہائی سادہ، لباس سادہ، سواری استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے باوجود اللہ کا خوف اتنا ہے کہ اللہ میری وجہ سے میری امت کو ہلاک نہ کیجیے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب نہ لے آئیے گا کہ میں عیاشی میں پڑا ہوں۔ اس کو وہ عیاشی سمجھتے تھے۔ آپ کے سامنے ایک مرتبہ 2 کھانے لائے گئے، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ام المومنین ہیں، آپ کے واسطے گوشت کے اندر گھی ڈال کر کے دیا، کہا یہ کھانا لے کر کے جاؤ، میں اس کو نہیں کھا سکتا، اس میں 2 سالن ہیں، ایک گھی خود سالن ہے اور گوشت سالن ہے، انسان کے لیے ایک ہی سالن کافی ہے، 2 سالنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گشت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ایک جگہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہوا ہے، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کا والد باہر آتا ہے، بچے کا والد کہتا ہے میں نے اس بچے کا دودھ چھوڑا دیا ہے جبکہ ابھی بچہ یہ چھوٹا ہے۔ کہا یہ دودھ کیوں چھوڑوا دیا ہے؟ کہا کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون ہے کہ بچہ جب تک دودھ پیے گا اس کو وظیفہ نہیں ملے گا، جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا اس کو وظیفہ ملتا ہے۔ ہم نے اس بچے کا دودھ اس لیے چھوڑوا دیا ہے کہ تاکہ اس بچے کو وظیفہ مل سکے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، تمہاری وجہ سے کتنے بچے جو ہے اپنے ماؤں کے دودھ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا کہ آج کے بعد جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے پیدائش کے وقت سے ان کو وظیفہ ملتا ہے۔ تو یہ وہ چند جھلکیاں ہیں آپ کے کردار کی، آپ کی جو ہے اسلامی قوم، مسلمان قوم کے واسطے، اسلامی حکومت کے واسطے آپ نے جو قربانیاں دی، آپ نے جو خدمات کی، اور ایک مثالی کردار دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر کسی کو حکمرانی کرنی ہو، حکومت کرنی ہو، اگر امت کی خدمت کرنی ہو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ تھا سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے، قوم کا جو ہے قوم کے اوپر مسلط ہونے والا نہیں ہوتا۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حکمران بنے وہ قوم کی خدمت کا جذبہ رکھے، ایسا نہ ہو لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے جو حکمراں بنے، لوگوں پر اپنا حکم چلانے کے لیے حکمراں بنے، لوگوں پر اپنا آرڈر نافذ کرنے کے لیے حکمراں بنے۔ انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ کر کے دکھایا ہے۔ مصر کے اندر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمراں تھے۔ مصر جب فتح ہوا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمراں تھے۔ اس وقت کہتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا جو ہے ایک قبطی کے ساتھ گھوڑ سواری کرتا ہے، یعنی گھوڑے کی ریس کرتا ہے۔ قبطی اس قوم کو کہا جاتا ہے جو فرعون کی قوم تھی، وہاں کے جو افراد تھے، اس نسل کے جو لوگ باقی ماندہ تھے وہ مصر میں رہا کرتے تھے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ قبطی کا جو گھوڑا ہے وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے سے آگے نکل جاتا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا ہے اس کا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے اور قبطی کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے۔ اب اس کو یہ غرور تھا کہ میں تو خلیفہ کا بیٹا ہوں، میں تو مصر کے حکمراں کا بیٹا ہوں، اس لیے اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکلا؟ اس نے قبطی کو جو ہے کوڑے مارے، اس کو سزا دی کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکلا۔
اس نے جا کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمولی سزا دے کر کے چھوڑ دیا اپنے بیٹے کو، اور تنبیہ کر دی کہ ایسا نہیں کرنا، لیکن اس قبطی کو اطمینان نہیں ہوا ان کے انصاف کے اوپر۔ وہ قبطی مصر سے مدینہ آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ کر کے اپنا دکھڑا سناتا ہے کہ میں اب بتائیے میرا گھوڑا اگر ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو اس میں میرا کیا قصور تھا کہ مجھے سزا دی گئی ہے؟ فرمایا کس نے سزا دی ہے؟ کہا وہاں کے جو حکمراں ہیں، وہاں کی جو گورنر ہیں، ان کے بیٹے نے ہمیں گھوڑے سے مارا ہے۔ کہا کیا تم نے عمرو بن عاص سے شکایت نہیں کی؟ کہا ہاں شکایت تو کی تھی، لیکن انہوں نے بند کمرے میں سزا دے دی ہے اور مجھے ان کی سزا پر اطمینان نہیں ہوا ہے، اس لیے میں مدینے آیا ہوں تاکہ آپ سے انصاف کرواؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا آدمی مصر روانہ کیا اور کہا جاؤ عمرو بن عاص جس حال میں ہے اسی حال میں ان کو لے کر کے آؤ اور ان کے بیٹے کو لے کر کے آؤ۔ وہ جاتے ہیں، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قاصد جاتے ہیں، وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑا بھی تبدیل کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، اسی حال میں ان کو لے کر کے آتے ہیں۔ اور جب مدینہ پہنچتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں متا تعبدتم الناس وقد ولدتم امہم احرارا، تم نے انسانوں کو کب سے غلام سمجھ لیا ہے جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اگر ان کا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو تم اس کو سزا دو؟ پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ڈانٹا کہ جب تمہارے بیٹے نے غلطی کی تم نے اس کو کیا سزا دی؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کو یہ سزا دی وہ سزا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوڑا اس قبطی کے حوالے کرتے ہیں اور قبطی سے کہتے ہیں جس طرح اس نے تمہیں کوڑے لگائے ہیں تم بھی اس سے کوڑے لگا کر کے اپنا بدلہ لو۔ عدل، انصاف، اخوت، برابری اور بھائی چارگی اور حکومت کا وہ طرز دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر آپ کے جیسا حکمراں موجود نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے میں بھی آپ حضرات کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند آپ کے فضائل آئے تھے کہ مختلف مقامات پر قرآن کریم جو ہے آپ کی مرضی اور آپ کے چاہت اور منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ آج کی اس مجلس کے اندر آپ کو معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی حکومت کی تھی، کیسے لوگوں کے سامنے اپنے کردار کو اور اپنی ذات کو پیش فرمایا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا خصوصیات عطا فرمائی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد حکمراں گزرے ہیں کہ جنہوں نے آگ پر بھی حکومت کی ہے، پانی پر بھی حکومت کی ہے، ہواؤں پر بھی حکومت کی ہے اور زمین پر بھی حکومت کی ہے۔ 4 واقعات ہیں، کوشش کروں گا مختصر وقت میں پورا کر سکوں۔ پہلا واقعہ کیا ہے کہ مصر جب فتح ہوتا ہے، مصر کے اندر ایک رواج تھا کہ ہر سال دریائے نیل سوکھ جایا کرتا تھا، اس کا پانی ختم ہو جاتا تھا۔ اب اس دریا کے اندر ایک کنواری خوبصورت لڑکی کو تمام زیورات سے آراستہ کر کے عمدہ لباس پہنا کر کے اس دریا میں ڈالا جاتا تھا، اس کے بعد وہ دریا رواں ہوتا تھا۔ ایک قبیح رسم جاری تھی جو ایک توہم پر مبنی تھی، غلط عقیدے کے اوپر مبنی تھی کہ جب تک اس دریا میں کنواری لڑکی کو نہیں ڈالا جائے گا جب تک جو ہے دریا کا پانی جاری نہیں ہوگا۔ لیکن جب اسلامی حکومت وہاں پر پہنچتی ہے، مصر مسلمانوں کے حکومت کے اقتدار میں آتا ہے، اب وہاں پر پھر دریائے نیل خشک ہو گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے لوگوں نے اپنی بات بیان کی کہ ہم ہر سال اس میں ایک لڑکی کو ڈالتے ہیں، جب اس لڑکی کو ڈال دیتے ہیں تو وہ دریا دوبارہ جاری ہو جاتا ہے ورنہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایک ظلم ہے کہ ایک معصوم بے قصور لڑکی کو جان سے مار دیا جائے، یہ تو کوئی عقل میں، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے اور اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے، لہذا میں آپ لوگوں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اس دریا کے اندر کسی معصوم کی جان کو جو ہے ڈالیں۔ اب کیا ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، دریا خشک رہا، پانی نہیں آیا، پانی جاری نہیں ہوا۔ اب لوگوں نے کیا کیا، لوگ دیکھے کہ پانی آیا نہیں ہے، مصر میں بارش ہوتی نہیں ہے،
اسی دریا کے ذریعے ان کے کھیتوں کی سیرابی کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر دریا میں پانی نہیں آئے گا ہم کھیتی کیسے کریں گے؟ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے اناج کہاں سے اگائیں گے؟ غلے کہاں سے اگائیں گے؟ اس لیے جب لوگوں نے دیکھا کہ اس میں پانی نہیں آیا ہے تو لوگ دھیرے دھیرے وہاں سے دوسری جگہ ہجرت کرنے لگے کہ اب ہمیں یہاں زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں بھوکے مرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے اچھا ہم کسی اور دوسرے ملک میں جا کر کے زندگی گزاریں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صورت حال کا پتہ چلا بہت پریشان ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری صورت حال لکھ کر کے خط بھیجا اور اس میں بتایا کہ یہاں پر ایسی ایسی صورت حال ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال دیکھیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں صرف 2 جملے ارشاد فرمائے۔ ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر 2 جملے لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من امیر المؤمنین عمر بن خطاب الى نہر نیل یا الى نہر مصر الى نیل مصر، فرمایا میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ خط عمر بن خطاب امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قَبْلِ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُجْرِيَكَ وَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قَبْلِكَ فَلَا حَاجَةَ لَنَا إِلَيْكَ۔ فرمایا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے جاری کر دے، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے تیرے اندر پانی آتا ہے تو پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا جملہ لکھ کر کے کیا اس جملے میں کیا جادو تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پرچی لے جا کر کے دریائے نیل میں ڈال دو، اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ پرچی پہنچتی ہے، اس پرچی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس دریا کے اندر کہتے ہیں ہر سال کے مقابل میں 16 ہاتھ زیادہ پانی آیا، صرف ایک جملے کی وجہ سے کہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں اس اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں جو مالک الملک ہے، جو تمام اسباب کا مسبب ہے، کہ وہ تجھے جاری کر دے، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا۔ تو پہلا واقعہ پانی کے اوپر حکومت ہوتی ہے۔ دوسرا واقعہ کیا ہے؟ ہواؤں کے اوپر حکومت۔ کہتے ہیں مدینہ کے مسجد نبوی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جمعے کے خطبے کے دوران اچانک آپ کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکلتا ہے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ اب اس کا خطبے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو رہے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے امیر المومنین کو، یہ خطبے کے دوران یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل کیوں کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، کہا مسلمانوں کا ایک لشکر جو ہے آذربائیجان یا آرمینیا کے علاقے میں کافروں سے جہاد کر رہا تھا، اور کفار پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ پیچھے پہاڑ کا جو ہے سایہ ہے، ہم نے مسلمانوں کو یہ آواز دی ہے کہ اے مسلمانوں تم پہاڑوں کا سہارا لو، پہاڑوں کے دامن میں چلے جاؤ ورنہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور جب وہ لشکر کے افراد واپس آتے ہیں، ان لشکر کے افراد نے جب مسلمانوں کی فتح کا واقعہ بیان کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ میدان جہاد میں موجود تھے کہ اچانک ہمیں ایک آواز سنائی دی، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ یہ ساریہ کون تھے؟ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر تھے، اور وہاں پر جبل کے معنی پہاڑ ہیں۔ یا ساریہ الجبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ ہم نے ایک آواز سنی، ہم نے پہاڑ کا جو ہے سہارا لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تب مسلمانوں کو سمجھ میں آیا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ جملہ فرما رہے ہیں یا ساریہ الجبل، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے وہ ہزاروں کلومیٹر دور کا وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے کھول دیا ہے، اور آپ یہاں سے جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کوئی فون نہیں ہے، کوئی کال نہیں ہے، کوئی جو ہے موبائل کا زمانہ نہیں ہے، لیکن عمر یہاں مدینے کے مسجد سے بولتے ہیں، اور ان کی آواز کہاں پہنچائی جاتی ہے؟
جو ہے آرمینیا کے علاقے میں پہنچائی جاتی ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے، ہزاروں میل دور ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھایا کہ عمر کی حکومت ہواؤں کے اوپر بھی چلتی ہے، کہ ہوائیں بھی آپ کی بات مانتی ہیں۔ مدینے کے علاقے میں زلزلہ آتا ہے، مدینے میں لوگ گھبرا جاتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا درہ زمین کے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین خاموش ہو جا، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا ہے؟ اگر میں نے واقعی تیرے اوپر انصاف قائم کیا ہے تو یہ زلزلہ ٹھہر جانا چاہیے۔ زمین فوراً ساکت ہو جاتی ہے، زلزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مدینے کے باہر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے آگ نکلتی ہے۔ پہلے زمانوں میں اس طرح کے حادثات بہت ہوا کرتے تھے کہ جس کو آتش فشاں کہا جاتا ہے، یعنی جو بہت سارے پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر آگ بھری ہوتی ہے اور وہ کبھی پھوٹ پڑتا ہے تو علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں۔ مدینے کے اندر اس پہاڑ سے آگ نکلتی ہے اور وہ آگ مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، مسلمان پریشان ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو اپنی چادر اتار کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آگ جہاں سے آئی ہے اس کو ہٹا کر وہیں واپس کر کے آؤ۔ وہ صحابی جاتے ہیں، عمر کی چادر ہلاتے ہیں اور وہ آگ جیسے جیسے عمر کی چادر آگے بڑھ رہی ہے وہ آگ پیچھے کو جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس کو ہٹاتے ہٹاتے اسی پہاڑ میں واپس کر آتے ہیں جس پہاڑ سے وہ آگ نکلی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس پہاڑ سے کبھی بھی جو ہے آگ نہیں نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پانی پر بھی ہوئی ہے، آگ کے اوپر بھی ہوئی ہے، زمین کے اوپر بھی ہوئی ہے اور ہواؤں کے اوپر بھی ہوئی ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامتیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود ہیں۔ کہتے ایک مرتبہ آپ منی سے واپس آ رہے تھے اور منی سے واپس آتے وقت آپ نے ایک جگہ جو ہے مٹی کا ڈھیر اکٹھا کیا اور اس ڈھیر کے اوپر اپنی چادر ڈالی اور لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب طاقت بھی کمزور ہو گئی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کسی کے حق میں زیادتی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھوں۔ اور اس کے بعد ایک دعا فرمائی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت مدینے میں عطا فرما، نبی کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ فرماتی ہیں، آپ یہ عجیب دعا فرما رہے ہیں۔ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی موت لینا ہے تو آپ کو میدان جہاد میں جانا پڑے گا، اور پھر کہہ رہے کہ موت آئے تو مدینے میں آئے، تو مدینے میں کون سا جہاد ہوگا؟ مدینہ تو پہلے ہی سے دارالاسلام ہے، وہاں پر تو پہلے سے مسلمانوں کی حکومت ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے، بیٹی تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو جو چیز چاہتا ہے وہی بھیج دیا کرتا ہے۔ خیر آپ کی تمنا یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کو شہادت کی موت ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی آپ کو جو ہے شہادت کی بشارت مل چکی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، کہ عمر تم اچھے اچھے لباس پہنا کرو اور بہترین زندگی گزارو اور شہید ہو کر کے مارو۔ اب شہادت کا انتظام کیسے ہو رہا ہے، عمر کی دعا کیسے قبول ہو رہی ہے، شہادت کی موت مانگی جا رہی ہے، موت مدینے میں مانگی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز مجوسی، یہ ایران کا رہنے والا تھا، اور ایران ہے، عراق ہے، اور یہ تمام وہ مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے، اور مصر ہے، افریقہ کے علاقے جو ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں فتح ہوئے ہیں۔ تو ایرانیوں کو آپ سے ازلی دشمنی تھی، آج بھی ایرانیوں کو آپ کا نام لینا گوارا نہیں ہے۔ ایران کے جو لوگ ہیں وہ عمر کے نام سے جلتے ہیں، عمر کا نام لینا ان کو پسند نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے اے عمر، زندگی میں بھی آپ سے شیطان دور بھاگا کرتا تھا اور موت کے بعد بھی شیطان آپ سے دور بھاگتا ہے کہ آج کا شیطان بھی آپ کے نام سے جلتا ہے۔ تو ابو لولو جو تھا وہ مجوسی تھا، ایران کا رہنے والا تھا، اس کو کلک تھی دل میں
کہ عمر نے ہمارا ملک فتح کیا ہے، ہمارے بادشاہ کا خاتمہ کیا ہے، ہزاروں سال سے جو حکومت چلی آ رہی تھی، جس کو قیصر و کسریٰ، جس کو کسریٰ کہا جاتا ہے، کسریٰ کے بادشاہوں کی ہزاروں سال حکومت کا خاتمہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو کہتے ہیں یہ بڑھئی کا کام کرتا تھا اور لوہاری کا بھی چکی بھی بنایا کرتا تھا۔ اس نے آ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ عمر، ہمارے مالک جو مغیرہ بن شعبہ ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر محنتانہ یا ہماری جو روزانہ کی جو اجرت ہے وہ زیادہ مقرر کر رکھی ہے۔ کہا کتنی اجرت ہے؟ کہا 2 درہم روزانہ۔ 2 درہم روزانہ۔ کہا کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں چکی بناتا ہوں، فلا فلا کام کرتا ہوں۔ تو کہا تیرے کام کے حساب سے 2 درہم کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سنا تو بڑی اچھی چکی بناتا ہے، ایک چکی ہمارے واسطے بھی بنا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا اس کو یاد رکھے گی۔ جب وہ چلا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر کے گیا ہے۔ صحابہ نے کہا اس کو گرفتار کر لیجئے، اس کو پکڑوا لیجئے، جب آپ کو موت قتل کی دھمکی دے رہا ہے تو اس کو گرفتار کر لیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیے، فرمایا اس نے دھمکی دی ہے لیکن ابھی مجھے قتل نہیں کیا ہے، اب تک جب تک اس نے مجھے قتل نہیں کیا ہے میں اس کو کیسے گرفتار کر سکتا ہوں؟ یہ ہوتے تھے حکمراں۔ خیر ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، محراب میں جب صفیں درست ہو جاتی ہیں محراب میں پہنچتے ہیں، محراب کے اندر یہ ابو لولو فیروز چھپا ہوا تھا، زہر بجھایا ہوا خنجر لیے ہوئے تھا۔ جیسے اب اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر شروع کرتے ہیں اور نماز کی نیت باندھتے ہیں، اچانک وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور 6 یا 7 وار خنجر کیسے کرتا ہے کہ ایک وار جو ہے پیٹ سے آر پار ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بےتاب ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو آگے کرتے ہیں کہ تو آپ نماز مکمل کروائیے۔ عبد الرحمن جلدی جلدی نماز مکمل کرواتے ہیں۔ اب ابو لولو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن صحابہ کرام کی صفیں جو تھی بڑی مضبوط، بھاگنے کا راستہ نہیں ملا تو اس نے 11 صحابہ کرام کو زخمی کیا، جس میں سے 6 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس نے جب دیکھا کہ مجھے بھاگنے کا راستہ نہیں ملا تو اسی خنجر سے اپنے اوپر بھی وار کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مکمل کرواتے ہیں، آپ کو گھر لے جایا جاتا ہے۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں بتاؤ میرا قاتل کون ہے، مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی ہے۔ کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ پڑھتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی مسلمان کے ہاتھ کو میرے خون سے رنگین نہیں کیا۔ 28 ذی الحجہ کو آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، 3 دن زخمی رہتے ہیں، دوا علاج کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ساری بیکار ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ ام المومنین سے کہو کہ عمر کی ایک خواہش ہے اور وہ یہ ہے کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر ام المومنین اجازت دے دیتی ہیں تو مجھے وہاں پر دفن کر دینا، اگر اجازت نہیں دیتی ہیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دینا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت کیوں نہیں جا رہی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن تھے۔ اب وہ حجرہ جو تھا وہ حضرت عائشہ کی ملکیت تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے جاتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر نے اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں ان کو میں سامنے رکھ کر کے بے شک میں عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ عمر کو اس جگہ پر دفن کیا جائے، میں جنت البقیع میں دفن ہونا گوارا کرتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں اور آ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتاتے ہیں کہ آپ کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ام المومنین نے اجازت تو دے دی ہے لیکن جب میری شہادت ہو جائے
اور میرے جنازے کو تیار کر کے جب میرے گھر سے نکالا جائے اور مسجد نبوی کے جب در پہ پہنچایا جائے، عائشہ کے حجرے کے قریب جب میں پہنچایا جاؤں تو عائشہ سے دوبارہ اجازت لے لینا، ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں رہتے ہوئے عائشہ نے میرے خوف یا میرے دباؤ کی وجہ سے اجازت دی ہے، جب میں مر جاؤں گا تو ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں رہے گا، اگر دوبارہ ام المؤمنین اجازت دے دیں تو مجھے نبی کے ساتھ دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں مجھے چارپائی سے نیچے اتار دو، اور اپنا سر زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے روتے ہیں اور وہی جملہ ارشاد کرتے ہیں کہ اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ سے جنت مانگ سکوں، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو اسلام کے لیے خدمات انجام دی ہیں، میں نے اسلام کے لیے جو کارنامے کیے ہیں، اگر وہ آپ کی نظر میں منظور ہیں تو آپ مجھے جہنم سے بچا لیجئے گا، مجھے آخرت کی رسوائی سے بچا لیجئے گا۔ اور یہ کون شخصیت ہیں جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی انسان ہے، عمر جنت میں جائیں گے۔ ایسی شخصیت موت کے وقت ان کو آخرت کی اتنی فکر ہو رہی ہے۔ بالآخر ایک محرم الحرام جب اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، پہلے محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اس طرح اسلام کا ایک عظیم